امام مہدی علیہ الرحمہ والرضوان کے متعلق سوشل میڈیا پر، گوگل اکاؤنٹ پر غلو سے کام لیا جاتا ہے، افراط اور تفریط سے کام لیا جاتا ہے، بڑھا چڑھا کر قطر و بیونت سے کام لیا جا رہا ہے۔ اس لیے امام مہدی علیہ الرحمہ والرضوان کے متعلق چند باتیں عرض کرنا نہایت ہی ضروری سمجھتا ہوں۔ امام مہدی علیہ الرحمہ کب پیدا ہوئے یا کب پیدا ہوں گے؟ امام مہدی علیہ الرحمہ کہاں پیدا ہوئے یا کہاں پیدا ہوں گے؟ امام مہدی علیہ الرحمہ کا وفات کب ہوا یا کب ہوگا؟ امام مہدی علیہ الرحمہ والرضوان کا ظہور کب ہوا یا کب ہوگا؟ امام مہدی علیہ الرحمہ نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، یا صحابہ کا درجہ رکھتے ہیں، یا عام انسان ہے؟ اس پر بھی چند منٹ روشنی ڈالوں گا۔ آئیے حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں اور دنیا کو سمجھانے کی سعی کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عرب ملک کا بادشاہ ایک شخص نہ بنا دیا جاوے۔ جب تک ایک شخص عرب ملک کا بادشاہ نہیں بنے گا، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجھ سے ہوگا یا میرے گھر والوں میں سے ہوگا، یعنی سیدتنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ وہ پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسا کہ ان کے ظہور سے پہلی ساری دنیا میں ظلم و ستم پھیلی ہوگی، ظلم و ستم پھیل چکی ہوگی، تاریکی تاریکی ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، ضلالت و گمراہی کا بول بالا ہوگا۔ امام مہدی علیہ الرحمہ والرضوان کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا نام مبارک میرے نام کے موافق ہوگا، یعنی محمد ان کا نام ہوگا۔ ان کے والد محترم کا نام میرے والد محترم کے نام کے موافق ہوگا، یعنی کہ ان کا نام عبداللہ ہوگا۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام مبارک میری والدہ محترمہ کے نام کے موافق ہوگا، یعنی حضرت آمنہ ہوگا۔ امام مہدی علیہ الرحمہ والرضوان اپنے والد محترم کی جانب سے آپ حسنی سید ہوں گے اور اپنی والدہ محترمہ کی طرف سے حسینی سید ہوں گے، اور اصول میں یعنی ماں، دادی، نانی وغیرہ میں اوپر تک میں سے کوئی ایک حضرت عباس کی اولاد میں سے آپ کی والدہ ہوں۔ اس اعتبار سے آپ حسنی بھی ہوں گے، حسینی بھی ہوں گے اور عباسی بھی ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ الرحمہ والرضوان کے متعلق یہ پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے کہ ان کی ولادت ہو چکی ہے۔ وہ امام مہدی ابن حسن عسقلانی جو عراق کے شہر میں پیدا ہوئے، شیعہ حضرات کا ماننا ہے کہ وہ غار میں چھپے ہیں، قرب قیامت کے ٹائم وہ نمودار ہوں گے اور ساری دنیا پر حکومت کریں گے۔ حالانکہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اس کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ الرحمہ والرضوان پیدا مدینہ المنورہ میں ہوں گے، اسی جگہ پر آپ کی پرورش ہوگی، آپ کی نشو و نما ہوگی،
آپ تربیت پائیں گے، بڑھیں گے، جوان ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ اس وقت میں جو خلیفہ ہوگا مسلمانوں کا، جو امیر ہوگا مسلمانوں کا، ان کا انتقال ہو جائے گا۔ دوسرے امیر کے انتخاب میں، دوسرے خلیفہ کے منتخب میں کمیٹی کے درمیان، ممبر کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ امام مہدی علیہ الرحمہ اس ڈر سے مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر مکہ المکرمہ کی طرف چل پڑیں گے کہ کہیں لوگ انہیں امیر منتخب نہ کر دے، کہیں لوگ انہیں خلیفہ منتخب نہ کر دے۔ اس خوف اور اس اندیشے سے وہ مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر مکہ المکرمہ میں جا کر روپوش ہو جائیں گے، ایک گھر میں ٹھہریں گے۔ مکہ المکرمہ کے کچھ لوگ کو جب یہ علم ہوگا کہ آپ امیر کی وجہ سے، خلیفہ کی وجہ سے آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے آئے ہیں، تو ان لوگوں کی عقیدت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ وہ تلاش کریں گے اور پھر اس گھر تک جا پہنچیں گے جہاں آپ پوشیدہ ہیں، چھپے ہیں، وہ آپ کو وہاں سے نکالیں گے۔ آپ ان کے ساتھ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان تشریف لائیں گے۔ وہ لوگ مکہ والے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آپ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے۔ ادھر ساری دنیا میں ضلالت و گمراہی کا بول بالا ہوگا، لوگ گروہ در گروہ شرک و بت پرستی میں مبتلا ہوتے جا رہے ہوں گے، کفر کو گلے سے لگاتے جا رہے ہوں گے۔ قطب، ابدال، ولی اللہ بیرون ملک کو چھوڑ کر مکہ المکرمہ کی طرف چل پڑیں گے۔ گویا کہ اسلام ہی عرب ممالک میں سمٹ جائے گا، عرب ممالک کی طرف چل پڑے گا، ساری دنیا میں بول بالا ہوگا، کفر کا بول بالا ہوگا، ضلالت، گمراہی، خدا کی نافرمانی، قتل و غارت گری، فتنہ، فساد، بلا و مصیبت کا بول بالا ہوگا۔ اس مقام پر جب قطب و ابدال ولی اللہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، امام مہدی بھی اس جگہ موجود ہوں گے، امام مہدی بھی اس جگہ موجود ہوں گے۔ حدیث تواتر کے ساتھ جو علامات ہیں آپ کی، جو نشانیاں ہیں آپ کی، جو آپ کی پیشن گوئیاں ہیں، قطب حضرات، ابدال حضرات، بڑے بڑے علماء وہ نشانیوں کو دیکھ کر پہچانیں گے اور آپ کو آپ کے ہاتھ پر دست مبارک، آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنا چاہیں گے، لیکن آپ اولاً سرے سے منع کر دیں گے۔ آپ منع کر دیں گے، غیب سے ندا آئے گی، غیب سے ایک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی واسمعوا واطیعوا، کہ امام مہدی اللہ کے خلیفہ ہیں، ان کا حکم سنو اور ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ لوگ جوق در جوق آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنے لگیں گے اور آپ تھوڑے ہی عرصے میں ساری دنیا پر عدل و انصاف قائم کر دیں گے۔ جب آپ کے جنگ کے بارے میں، آپ کے بیعت کے بارے میں، آپ کے بیعت کے بارے میں ملک شام کے بادشاہ کو جب پتہ چلے گا، ملک شام کا بادشاہ اس وقت کافر ہوگا، پتہ چلے گا کہ مسلمان امام مہدی کے ہاتھ پر دست مبارک پر بیعت کر رہے ہیں، تو ایک بڑا لشکر بھیجیں گے جس کا نام لشکر سفیانی ہوگا۔ وہ لشکر آپ سے لڑائی کے لیے آئے گا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان بیچ میں ایک بڑا میدان ہوگا، اس میدان میں اللہ آپ کو غالب کرے گا اور ان کو مغلوب کرے گا۔ اور غالب کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس پورے لشکر کو دھسا دیا جائے گا سوائے ایک شخص کے، پورے لشکر کو دھسا دیا جائے گا، پورے لشکر کو تباہ کر دیا جائے گا۔ ایک شخص بچے گا جو ان کی تباہی کی خبر لے کر ان کے بادشاہ تک جائے گا، ان کے اہل عیال تک جائے گا، خبر دیا جائے گا کہ پورے لشکر کو دھسا دیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ یہاں پر فتح عطا کرے گا، آپ کی مدد کرے گا، نصرت کرے گا، اور پھر آپ تمام مسلمان جو آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تمام مسلمان کو لے کر ملک شام تشریف لے جائیں گے کہ اسلام پورا مستحکم ہو چکا ہوگا، مضبوط ہو چکا ہوگا، امن و امان، عدل و انصاف، اتحاد و اتفاق، شانتی بحال ہو چکی ہوگی۔
ہر طرف سے ہر طرح انسان سکون، عافیت، راحت، آرام محسوس کرے گا۔ ایسے ہی وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے حضرت امام مہدی کے حلیہ مبارک کے بارے میں بتلانا چاہوں گا۔ حضرت امام مہدی علیہ الرحمہ والرضوان کے بارے میں پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیشانی چوڑی والے ہوں گے۔ پیشانی چوڑی، یہ پیشانی ہے نا، چوڑی ہوگی اور ناک بہت اونچی ہوگی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیشانی بھی آپ کا بہت چوڑا پیشانی، ناک آپ کی بہت اونچی تھی، بالکل آپ کے مشابہ تو نہیں ہوں گے، لیکن یہ دو چیزیں آپ سے ملتی جلتی ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات، نشانیات ہوں گی کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا نزول بھی امام مہدی کے زمانے میں ہوگا۔ دمشق کے جامع مسجد پر مشرقی مینار پر آپ اتریں گے، اس حال میں نازل ہوئیں گے کہ آپ اپنا دونوں ہتھیلیاں فرشتے کے پر رکھے ہوئے ہوں گے اور مینارے پر تشریف لائیں گے۔ مینارے پر تشریف لائیں گے، امام مہدی علیہ الرحمہ اس وقت فجر کی نماز کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے، تکبیر ہو چکی ہوگی۔ پھر لوگوں کو علم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ امام مہدی علیہ الرحمہ آگے بڑھ کر سیڑھی لگائیں گے، حضرت عیسیٰ اس سیڑھی کے دوارے سے، واسطے سے آپ نیچے تشریف لائیں گے۔ آپ نماز سے، امام مہدی نماز کے لیے جو آگے بڑھنے والے تھے، تکبیر ہو چکی تھی، وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ یہ تکبیر آپ کے لیے ہوئی ہے، لہٰذا نماز آپ ہی پڑھائیں گے۔ امام مہدی علیہ الرحمہ نماز پڑھائیں گے، امام مہدی علیہ الرحمہ نماز پڑھائیں گے، اور پھر کچھ عرصہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ گزاریں گے۔ پھر آپ کا انتقال بیت المقدس میں ہی ہوگا۔ نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے اور بیت المقدس میں ہی آپ کو دفن کیا جائے گا۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ روضہ اطہر کے اندر امام مہدی کی بھی قبر بنے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کے لیے جگہ باقی ہے، تو عثمان غنی کو جگہ کیوں نہیں ملی؟ عثمان غنی کو جگہ اس لیے نہیں مل سکی ہے کہ عثمان غنی کا جو زمانہ تھا باغیوں کا زمانہ رہا ہے، بغاوت کرنے والوں کا زمانہ رہا ہے، سرکشوں کا زمانہ رہا ہے۔ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کا مقبرہ، آپ کا روضہ حضور کے روضے میں ہو۔ وہ لوگ شدت سے آپ سے دشمنی کیا کرتے تھے، نفرت کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کا اس وقت بول بالا تھا۔ اس لیے آپ کا قبر، آپ کا مقبرہ نہ تو روضہ رسول میں ہے اور نہ ہی جنت البقیع میں ہے، سائر سے ایک الگ قبرستان ہے، اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا ہے۔ یہ بات تو اس لیے بتا دی گئی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عثمان غنی کا مقام کم ہے، اس لیے ان کو روضہ رسول میں جگہ نہیں ملی۔ حضرت علی کے بارے میں بھی لوگوں کا یہ گمان ہے کہ حضرت علی کو بھی جگہ نہیں ملی۔ حضرت علی کا انتقال ہی مدینے میں نہیں ہوا، وہ کوفہ میں جا کر شہید ہوئے، کوفہ میں آپ پردہ فرمائے ہیں، اس لیے آپ کا جو مزار ہے، مقبرہ ہے، وہ کوفہ میں ہے۔ اس وقت میں آپ کو لانا مناسب نہیں تھا، یہ تو سنت کے خلاف ہی ہے۔ جو جہاں انتقال کرے وہی ان کو دفن کر دینا چاہیے۔ امام مہدی علیہ الرحمہ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کچھ لمحہ، کچھ صدیہ گزاریں گے، اور پھر اب بیت المقدس میں ہی مدفون ہوئیں گے۔ ایذا پہنچانا میرا ہرگز مقصود نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کی سوچ ایسی بنی ہوئی ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، وہ روپوش ہو چکے ہیں،
پردہ کر چکے ہیں، قرب قیامت میں وہ غار سے نکلیں گے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو علامات، جو پیشن گوئیاں، جو نشانیاں بتلائی ہیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ابھی نہیں ہوا۔ چند باتیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے؟ مدینہ المنورہ میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کا ظہور کہاں ہوا؟ مکہ المکرمہ میں ہوا۔ وہ مہینہ کون سا تھا؟ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ آپ کہاں مدفن ہوں گے؟ بیت المقدس میں آپ کا دفن ہوگا۔ آپ کا مقبرہ بیت المقدس میں ہوگا، نہ کہ مدینہ المنورہ میں۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں، وہ روضہ رسول میں جگہ بتلاتے ہیں، یہ ان کی سوچ غلط ہے، ان کا علم ناقص ہے۔